بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہمان آتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، جتنا بڑا مہمان اتنا زیادہ استقبال۔ پھر جب مہمان جا رہا ہو تو پھر اس کی الوداع ہوتا ہے، اس کو احسن طریقے سے رخصت کرنا ہوتا ہے۔ تو چند دنوں پہلے کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ تو رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، تو رمضان کا الوداع 3 چیزوں کے ساتھ کریں۔ رمضان کا الوداع تو رمضان کی تودیع، رمضان کو رخصت کرنا 3 چیزوں کے ساتھ۔ ایک شکر کے ساتھ، شکر ہو اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ کئی سالوں کو یہ مہینہ نہیں ملا، اس مہینے سے پہلے فوت ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا قیمتی، پھر ہمیں اعمال کی توفیق دی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھے، ذکر کیا، عبادت کی، دین کا کام کیا، بہتوں نے اعتکاف کیا۔ تو یہ اعمال کی توفیق ملی، یہ بہت بڑی نعمت۔ پانی پینے پہ شکر کرنا چاہیے، کھانا کھانے پہ شکر کرنا چاہیے، ہر نعمت کا شکر کرنا چاہیے۔ تو اعمال کی توفیق مل جانا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی شکر ہو، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ تو رمضان کو الوداع کریں کس کے ساتھ؟ شکر کے ساتھ، شکر کا اللہ نے ہمیں یہ مہینہ دیا، روزوں کی تراویح کی توفیق دی، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دوسرا، رمضان کی تودیع اور الوداع اور اس کو رخصت کرنا ہو استغفار کے ساتھ، کہ جو ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، جو ہم سے قصور ہوا، غفلت ہوئی اس رمضان کے بارے میں، جس طرح ہمیں اس رمضان کو گزارنا چاہیے تھا ویسے نہیں گزار سکے، جتنا زیادہ قیمتی بنانا چاہیے تھا اتنا قیمتی نہیں بنا سکے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو اس پر کیا کریں؟ استغفار کریں۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ جب عمل کے آخر میں استغفار ہوگا تو عمل کے درمیان جو کمی کوتاہی ہوئی اس کی تلافی ہو جائے گی، تدارک ہو جائے گا، اس نقصان کو اللہ استغفار کی برکت سے پورا کر دے۔ آخری حکم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا وہ استغفار۔ سب سے آخری صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ یہ آخری حکم ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا جزو اخیر اعتراف تقصیر اور خشیت رد ہونا چاہیے۔ ہر عمل کے آخر میں اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف ہو اور ڈر ہو کہ کہیں یہ عمل اللہ کے ہاں سے رد نہ کر دیا۔ تو شکر کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، اور تیسری بات رمضان کا الوداع ہو توبہ کے ساتھ۔ توبہ کہتے ہیں آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم، آئندہ گناہوں سے بچنے کا۔ ایک بہت بڑا طبقہ استغفار کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، یعنی گزشتہ گناہوں پر تو لوگ بڑی معافیاں مانگ لیتے ہیں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عزم نہیں کرتے۔ تو آئندہ بھی گناہوں سے بچے، اس لیے عام طور پر رمضان جاتا ہے تو مسجد کی رونق بولو بھائی چلی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں رمضان کے بعد مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو اس توبہ ہو کہ عزم ہو کہ آئندہ ہمیں کیا ہے گناہوں سے بچنا ہے، آئندہ ہمیں اعمال کو، فرائض کو پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسری بات، صدقہ فطر رکھا ہے اللہ نے، صدقہ فطر، فطرانہ۔ یہ کس لیے ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو رمضان میں جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی اس کے ازالے کے لیے صدقہ فطر دے دو، جو کمی کوتاہی صدقے سے اس کا تدارک ہوگا، کمی کو پورا کیا جائے گا۔
دوسرا غریبوں کو خوشیوں میں شریک کرنے کے لیے، غریب لوگوں کو اپنی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں شریک کرو۔ پھر فطرانہ اپنی اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے۔ سائیکل پر سب تو نہیں ہے نا، کوئی سائیکل پر، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی گاڑی پر، کوئی 2 مرلے کے مکان میں، کوئی 1 کنال کے گھر میں، فرق ہے نا، کوئی 2 کنال کے گھر میں، کوئی 20,000 کماتا ہے، کوئی 20 لاکھ کماتا ہے۔ تو فطرانہ بھی اپنی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے۔ گندم کے حساب سے فطرانہ دینا یہ تو آخری درجہ ہے۔ کھجور کے حساب سے دیں، کشمش کے حساب سے دیں۔ اب گندم کے حساب سے تو 150 کے قریب بن جاتا ہے، کھجور کے حساب سے 1000 روپے، 1500، کشمش کے حساب سے 2000، 2500، جتنی اچھی کشمش۔ اجوا کھجور کے حساب سے دو تو اس سے بھی زیادہ بنے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ شوق سے فطرانہ نکال، اپنی حیثیت کے مطابق نکال، اور پھر مصرف میں خرچ کریں۔ اور سب سے بہترین مصرف پتہ کیا ہے؟ سب سے بہترین مصرف دیندار سفید پوش لوگ، ضرورت مند ہوں، سفید پوش ہو، اپنی ضرورت کو ظاہر نہ کرتے ہو، اور دیندار ہوں، بے دین نہ ہو۔ بعض ضرورت مند ہوتے لیکن بے دین ہوتے، بعض ضرورت مند ہوتے لیکن اپنی ضرورت کو ظاہر کر دیتے، مانگ لیتے، ان میں بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر مصرف دیندار بھی ہو، سفید پوش بھی ہو، ضرورت مند بھی ہو، کسی کے سامنے اپنی ضرورت ظاہر نہ کرتا ہو، دیندار بھی ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، تمہارا کھانا متقی کے علاوہ کوئی نہ کھائے، متقی لوگوں کو کھلاؤ، تاکہ کھانا کھا کے جو قوت آئی دین کے کاموں میں استعمال ہو۔ پھر رشتہ دار ہوں تو سب سے بہتر ہو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اپنے نسب کا علم حاصل کرو، نسب کا علم، دادا ہے، پردادا ہے، اوپر چلے جاؤ لکڑ دادا ہے، پھر ان کی اولاد ہے، پھر ان کی اولاد ہے، شاخوں کی شاخیں چلتی ہیں نا۔ یہ نسب کا علم حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کرو، رشتے ملاؤ، حسن سلوک کر سکو، دور دور کے رشتہ داروں کو تلاش کریں جو ضرورت مند ہے، خود جا کر دے، سب سے بہتر ہے، عزت سے دے، سعادت سمجھ کر دے، ان کا احسان سمجھ کر ان کو دے، اپنا احسان نہیں۔ تو فطرانہ نکالیں اور شوق سے زیادہ اور اس کو صحیح مصرف میں پہنچائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جماعت آئی ہے بھائی، سب سے گزارش ہے بھائی، بات سنیں، ابھی بیان ہوگا۔